یہ جو ابھی نئی اصطلاح آئی ہے اور اس مرتبہ مثلا بنیر میں تو کوئی دریا نہیں ہے یا باجوڑ میں کوئی دریا نہیں ہے، یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی دیکھیے، ہمیں تین قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، تینوں مشکلات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو میں نے کر دی کہ گلیشیئر اگر گرمی دنیا میں بڑھے گی اور جہاں پہ برف ہے وہی پگھلے گی نا، جہاں برف نہیں وہاں کیا پگھلے گا؟ یعنی ریگستان میں کیا پگھلے گا اگر گرمی پڑے گی؟ وہاں تو ہمیشہ سے گرمی رہی ہے۔ تو اب جہاں پہ برف ہے گلیشیئر ہے، اور گلیشیئر برف نہیں ہوتی، گلیشیئر تو میلوں میل، بعض گلیشیئر 100 میل بڑے ہیں، 100 میل، اور یہ صدیاں لگ گئیں ان کو، ملینز آف ایئرز اس آئس کو سیٹل ہوتے ہوتے، اس لیے کہ یہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، اس کی حیت ہی مختلف ہے، یہ سنو نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ گلیشیئر ذرا تیزی سے پگھلنے شروع ہوئے ہوں گے تو ہمارے لیے مصیبت آئے گی سیلاب کی شکل میں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے نا بھائی، تو جب یہ گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں تو یہ وہ پہاڑوں میں، ہمالائز میں، تو جب وہ ریسیڈ کرتے ہیں تو پانی جو بنتا ہے وہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک لیک کی شکل میں، لیک تو میں اسے کہہ رہا ہوں وہ تقریباً آدھا سمندر ہوتا ہے، لیک کی شکل میں وہیں پتھروں میں مقید ہو جاتا ہے۔ جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو کچھ لیکس وہاں اس کے دہانے پہ بن جاتی ہیں گلیشیئرز کے، کچھ گلیشیئرز کے اندر بن جاتی ہیں، اور جب پریشر بڑھتا ہے اور جب پانی کے پریشر کے سامنے سے پتھر ٹوٹتا ہے تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سمندر کی شکل میں، ایک طوفان کی شکل میں اوپر سے نیچے آتا ہے گلیشیئر کا وہ پوری لیک، یعنی 5-4 میل کی یا ایک آدھا، آپ مان لیں جتنی بھی بڑی لیک ہو، جب وہ ایک دم پتھروں کو توڑ کے نکلتی ہے جو کب سے وہاں پہ قید ہے، تو اس کے راستے میں یہ جو آپ کا پورا کمرہ ہے نا سر، یا پورا مان لیں یہ جو آپ کا ہمارا سٹیج ہے، یہ کیا کہتے ہیں آپ، سیٹ ہے، اس سے بڑے بولڈرز، اس سے بڑے پتھر جو ہیں وہ جس طرح کیا کنکر اڑتے چلے آتے ہیں، جس طرح چھوٹی چھوٹی تیلیاں ہوا میں اڑتی چلی آتی ہیں، دھم 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 کرتے وہ بڑے بڑے بولڈرز جو اس کمرے جتنے ہیں وہ 20,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آتے ہیں باؤنس کرتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ اور میں جو سب سے بڑی مجھے چیز میرے سامنے آئی اور حیرت انگیز چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک جگہ پہ گیا جہاں گھر تباہ ہوئے تھے، میں وہاں گھوم رہا تھا، تو میں چھت پہ گیا تو میں نے بزرگ جو آنکھوں میں ان کے آنسو تھے، یہ گلگت بلتستان کی بات ہے، اور وہ فریاد کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کو کہا بزرگ آپ کیسی بات کرتے ہیں، میں تیسری منزل پہ ہوں، یہ نیچے نالا جو ہے یہ تو 100 فٹ نیچے ہے، تو یہ آپ کی 100 فٹ اوپر کیسے آپ کا گھر تباہ ہو گیا؟ یہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کیا سیلاب یہ 100 فٹ اوپر آ گیا تھا اور آپ کا گھر تباہ؟ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہوتا، وہ جو دھم دھم کرتے ہوئے بڑے بڑے بولڈرز آتے ہیں ان سے زمین تھر تھر آتی ہے، جب زمین تھر تھر آتی ہے تو گھروں کے نیچے کی مٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے گھر کے نیچے سے اور گھر مہندم ہو جاتے ہیں۔ تو صرف پانی نہیں انہیں بہا کر لے کر جاتا، یعنی گھروں کے نیچے کی مٹی جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور برد ہو جاتی ہے اس سیلاب میں جو آ رہا ہوتا ہے، سیلاب سے نہیں صرف بلکہ تھر تھراہٹ سے، اور وہ مکان جو ہے مہندم ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں کوئی ایک بھی امیر آدمی نہیں ہے جن کے مکانات مہندم ہوتے ہیں، کچھ امیر لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے جو بڑا اہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی پوری وادی میں میں گھومتا رہا، کسی ایک غریب آدمی کا مجھے نہیں نظر آیا کسی نے اپنے وہ دریا جو بہہ رہا ہے، جو نالا جو بہہ رہا ہے، اس کے کنارے کسی نے کوئی ہوٹل بنایا ہو کسی غریب آدمی نے، یا کوئی ریزورٹ بنایا ہو کسی غریب آدمی نے۔ کسی غریب آدمی کا ریزورٹ نہیں ہے، کسی غریب آدمی کا ہوٹل نہیں ہے، سرمایہ دار۔ یہ چند وہی لوگ جو آپ جدھر مرضی جس مرضی وزارت میں چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، یہ وہی لوگ جو سیاسی طور پہ بھی طاقتور ہیں، جو دولت کے لحاظ سے بھی طاقتور ہیں، جو کنیکشنز کے لحاظ سے بھی طاقتور ہیں، یہ انہی کے ہوٹل ہیں جو پانی کے راستے میں انہوں نے بنا دیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ میری آپ کی طرح کے لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو NOC دیا یا اجازت دی ہے، یا ان میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر NOC کے ہی انہوں نے وہاں پہ ریزورٹ اور ہوٹل بنا لیے۔ چلیں، اللہ ان کو بہت دے، عزت بھی دے، طاقت بھی دے، دولت بھی دے، سیاست بھی دے اور ہوٹل بھی دے۔ لیکن پرابلم یہ ہے صاحب کہ جب وہ ہوٹل آپ نے مہندم ہوتے دیکھے نا، آپ نے وہ دریا کنارے جو امپلوڈ کرتے ہیں، تو بھائی جب وہ ہوٹل گرتا ہے نا تو اس کے اندر لگا ہوا سریا اور گارڈر
یا اس کے کانکریٹ کے جو پیسز ہیں وہ میزائل بن جاتے ہیں ان چھوٹی بستیوں کے لیے جہاں سے پانی بہہ کے نیچے جاتا ہے، اور وہ پانی کی رفتار سے وہی کانکریٹ اور وہی لکڑی کے بڑے بڑے بالے اور وہی گارڈر لوہے کے وہ ایک میزائل کی طرح جا کے ان بستیوں کو، غریب لوگوں کی بستیوں کو لگتے ہیں جو نیچے آباد ہیں۔ تو میں اب اس پہ کیا کہوں؟ اب میں اور کیا مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں؟